اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید رئیس عباس نقوی، لیکچرر اردو، عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار، آپ سے مخاطب ہوں۔ سال دوم 30 تاریخ آج کا ہمارا لیکچر ہے قرطبہ کا قاضی۔ اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ قرطبہ کا قاضی یہ سبق عدل و انصاف کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس سبق کے اندر عدل و انصاف کی ایک مثال پیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے فرد شناسی۔ عدل و انصاف کی عمدہ مثال یہاں پہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو ترجیح دی گئی ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر انصاف کا بول بالا کیا گیا ہے، سچ کا ساتھ دیا گیا ہے، فرد شناسی، اطاعت و فرما برداری ایک حکمران کی۔ یہاں پہ کچھ کردار ہیں۔ اس سب سے پہلا کردار ہے قاضی کا، جو کہ یحییٰ بن منصور ہے۔ دوسرا کردار ہے زبیر کا، جو کہ قاضی کا بیٹا ہے۔ تیسرا کردار حلاوہ کا ہے، جو کہ دایا ہے۔ عبداللہ خانہ زاد ہے، حلاوہ کا گھر والا۔ اچھا، سبق کی ڈیٹیل سے پہلے ہی میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ حلاوہ یہ ایک دایا ہے کہ جب زبیر کی ولادت کے بعد، جب زبیر پیدا ہوا تھا تو اس کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تو اس کی جو پرورش کی ہے وہ حلاوہ نے کی ہے۔ عبداللہ حلاوہ کا شوہر ہے۔ اب اس میں اگلا کردار ناظر عدالت کے 4 اعلیٰ افسران ہیں اور ہجوم کا شور ہے۔ سبق کی کچھ ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مجرم کو پھانسی دی جائے۔ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ قاضی کا بیٹا زبیر ہی ہے۔ اب زبیر سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ زبیر نے کون سا جرم کیا ہے؟ زبیر ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، لیکن وہ محبت یک طرفہ تھی۔ زبیر تو کیا کرتا تھا، لیکن اگلی جو ہے جس لڑکی سے وہ محبت کیا کرتا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اب قاضی یحییٰ بن منصور کے پاس ایک مہمان آتا ہے، وہ بھی اس لڑکی پہ فدا ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب زبیر کو ان دونوں کی محبت کا علم ہوتا ہے تو زبیر اس شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قاضی یحییٰ بن منصور، جو کہ زبیر کا باپ تھا، اس نے زبیر کو پھانسی کی سزا دی۔ پھانسی کی سزا ممتا، آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی محبت دنیا میں سب سے اس وقت جو ہے سب سے ماں کی محبت سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ ممتا کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی مثال بھی نہیں جا سکتی۔ اب حلاوہ جو کہ دایا تھی، جس نے زبیر کو پالا تھا، وہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر پریشانی کے عالم میں، اداسی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھی ہے۔ اور عبداللہ جو اس کا گھر والا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کیا تجھے خبر نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں؟ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا ارے خدا کی بندی، پریشان نہ ہو، اس پورے شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ زبیر کو پھانسی دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ زبیر نے جو قتل کیا ہے وہ اس نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ باہر کا بندہ آ کے اس نے کیوں ایسا کام کیا، کیوں محبت کی اس نے، تو زبیر کا حق بنتا تھا۔ اب جو ہے حلاوہ کہتی ہے کہ وہ زبیر کی منگیتر نہیں تھی، اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ محبت نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ زبیر کی منگیتر ہوتی تو پھر وہ زبیر کا قتل جائز تھا، لیکن شہر کے باسیوں نے جو ہے وہ زبیر کا ساتھ دیا۔ جلاد جو ہیں، پھانسی دینے والے ہیں، وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو نگارہ بجانے والے، ڈھول بجانے والے آتے ہیں، وہ بھی شہر چھوڑ کے چلے جائے، تاکہ جو ڈھول بجایا جاتا ہے، نگارہ بجایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ بھی چلے گئے۔ اب جو ہے عبداللہ کہتا ہے کہ اس شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ زبیر کو پھانسی دے سکے یا
بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر سکے، تو حلاوہ کہتی ہے اگر اس شہر میں نہیں ہے تو باہر سے کوئی آ جائے گا۔ تو اس وقت جو عبداللہ کہتا ہے کہ تمام چوکیوں پر، تمام آنے والے راستوں پر ہمارے آدمی پہنچ چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور انہوں نے حلف لینا ہے قرآن مجید پہ کہ وہ شخص آج شہر میں داخل ہوگا جو یہ حلف دے گا کہ اس کے ہاتھ زبیر کے خون سے رنگین نہیں ہوں گے، اور جو حلف نہیں دے گا وہ شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قاضی، ابھی باتیں چل رہی ہیں، قاضی خود داخل ہوتا ہے گھر میں، تو عبداللہ سے پوچھتا ہے کہ جلاد کہاں ہے، پھانسی دینے والا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو بچہ کیسے آپ کو معلوم نہیں، آپ کو کس طرح نہیں پتا؟ اس نے کہا وہ مجھے میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد باقیوں کا جو ہے کوئی ایسا جو پھانسی دے، تو اس وقت عبداللہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے بادشاہ کے حکم یا قاضی کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اس وقت قاضی کہتا ہے ناظر عدالت، جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ ناظر عدالت کے 4 افسران، 4 اعلیٰ افسران کو بلایا جاتا ہے۔ اب قاضی ان کو کہتا ہے کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ مجرم جو ایک تختہ دار مجرم جو ہے پھانسی کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پھانسی دے، آپ چاروں میں سے کون ہے جو اس بات کو پورا کرے گا، پھانسی دے گا؟ تو اس وقت ناظر عدالت کے 4 افسران کہتے ہیں کہ ہم میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے قاضی کہتا ہے تو مجھے قرآن دادی کرنی پڑے گی۔ تو ان کا جو سب سے ایک افسر کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہم چاروں میں سے قرآن دادی نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے کو پھانسی دیں۔ جب بیٹے کا لفظ استعمال ہوا تو اس نے کہا آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے خون کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ تب قاضی باہر کھڑکی کے دریچے کھولتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے، باہر سے آواز لگاتے ہیں لوگوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک شخص کو آج پھانسی دی جانی ہے، لیکن پھانسی دینے کو کوئی نہیں مل رہا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو پھانسی دے؟ تو اس وقت جو ہے ہجوم میں شور سا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص قاضی کی بات کی تعمیل کو تیار نہیں۔ جب قاضی ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو اس وقت قاضی خود کہتا ہے عبداللہ کو یہ لو کنیاں چابیاں مجرم کو نکال کے تختہ دار پہ لے آؤ۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو پریشان ہوا، کون ہے جو قاضی کو مل گیا؟ اب جو ہے قاضی خود تختہ دار کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبداللہ لے کے جا رہا تھا زبیر کو، زبیر کی چھاتی تنی ہوئی، زبیر سینہ تان کے جا رہا تھا، حلاوہ کھڑکی دیکھ رہی تھی، کہہ رہی ہے اے زبیر، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے خون، اسی طرح سینہ تان کے چل، شاباش اے مرد مجاہد، سینہ تان کے چل۔ پھر اللہ کے حضور دعا کر کے کہتی ہے یا اللہ میرے اس بچے کی روح کو جلد سے جلد اپنی جوار رحمت میں لے لینا، اس سے زیادہ نہ تر پانا۔ ہجوم دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، زبیر نے اس قاضی کے جو اس کا باپ تھا، خود پھانسی دینے کو آیا تھا، زبیر نے اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد جب قاضی اپنے گھر، حلاوہ نے دیکھا قاضی آ رہا ہے ایک بے جان کی طرح، ایک مردہ لاش کی طرح، پھر وہ اپنے آپ کو دروازہ کمرے میں چلا جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ تو جیسا کہ دیکھا آپ نے، ایک باپ عدل و انصاف کی عمدہ مثال قائم کرتا ہے، بادشاہ سے اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے خون کو چھوڑ کر اس نے فرض شناسی دکھائی، جو اس نے حکمران سے، بادشاہ سے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ تو یہ سبق ہمیں عدل و انصاف اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری، جو ہمارے ذمہ جو کام ہے ان کو فرض شناسی کے ساتھ، اچھے طریقے کے نبھانے کے ساتھ سبق دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے خالق کی کائنات، رب کائنات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے،
اور کرونا کا خاتمہ فرمائے۔